الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتکم کثیرا ولضحکتم قلیلا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو والذی نفسی بیدہ اللہ کی قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہولڈز مائی لائف، اور پھر اس کے بعد فرمایا لو تعلمون، اگر تم لوگ جانتے، صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگ جانتے ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، تو لبکیتکم کثیرا، تو تم بہت زیادہ روتے، ایمپل روتے، اور ولضحکتم قلیلا، اور بہت ہی کم ہنستے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس روایت میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ صحابہ کرام کو موت کی یاد دلانے کی طرف تھا، اور اس میں ایک ظاہر ہے موت ایک ایسی چیز ہے، واٹ از ڈیتھ، اگر ہم انالائز کرتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے اگر ہم پوچھیں جا کے کہ واٹ از ڈیتھ، وہ آپ کو کہے گا یا بتاتا ہے کہ دیر آر اوور 200-300 ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈیفینیشنز جو کہ میڈیکل ڈکشنریز کے اندر ڈیتھ سے متعلق ملتی ہیں کہ واٹ از ڈیتھ۔ تو آج جو سائنس ہے وہ قاصر ہے اس بات کو بتانے سے کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈیتھ مینس، تو موت کی کوئی ڈیفینیشن دنیاوی اعتبار سے تو آج تک کوئی پرووائڈ کر نہیں سکا۔ سو وی ریفر ٹو دا قرآن، اور جو قرآن کے اندر مشہور یہود نے جب پوچھا کہ یہ یسألونک عن الروح، یہ روح کی حقیقت کیا ہے، جو انسان کے اندر، جو ہماری اسپرٹ، جو ہماری باڈی کے اندر جو ہماری ایک روح ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیا؟ قل الامر ربی، یہ صرف اللہ کا امر ہے، اللہ کا ایک آرڈر ہے، دیٹس اٹ۔ تو ظاہر ہے اب لاجکلی جو انسان کا مائنڈ ہوتا ہے وہ ایک سرٹن صرف لمٹ تک سوچ سکتا ہے کہ جہاں پہ اس کا اپنا مشاہدہ یعنی کہ ایکسپیرینس ہوگا، اس نے جو چیز دیکھی ہے اسے تو وہ ایزیلی ازیوم کر سکتا ہے، لیکن جو چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں اسے ازیوم کیسے کیا جائے یا اس کے بارے میں کیسے سوچا جائے کہ یہ کیا ہے؟ تو ایکچوئل ریالٹی کو امیجن کرنا تو موت کے بعد یا اس کے بعد جو ہونے والا ہے، آخرت ہے، قبر کا عذاب، قیامت کے سارے جو ہمیں وہ ملتے ہیں، تو اس کی ایگزیکٹ نوعیت تو امپاسبل ہے کہ ہم کسی فارم میں بھی جان سکیں۔ تو ان حدیثوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ موت کو یاد کرنے کی طرف ہمیں ترغیب ملتی ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ یہی دیکھا ہے کہ بندہ 20 25 50 سال 100 سال ایک پوری سینچری اس دنیا میں رہے گا، اینڈ دین واٹ ہیپنس sooner or later he'll die and then pass away، اور اس کے بعد نیکسٹ جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر جنریشن ڈفرینٹ ملتی رہیں گی، اور ظاہر ہے پرانی نسلوں کو کوئی پھر ایک ٹائم آئے گا کہ کوئی یاد رکھنے والا بھی نہیں ملے گا۔ تو ایک ایسی بیٹر ٹروتھ بول رہے ہیں یا ایک ایسی ریالٹی ہے جو ہر انسان پر، ہر بینگ پر، ہر اسپیسی پر آنی ہے کبھی نہ کبھی، سونر اور لیٹر، لیکن انسان کیونکہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور اس یاد سے غافل ہوتا ہے موت کی، تو اسی لیے حدیثوں میں بار بار ہمیں ترغیب ملتی ہے اسے یاد کرنے کی۔ اور اس حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ایکچولی جان لیتا کہ وہ موت کے بعد جو کچھ ہم نے فیس کرنا ہے یا جس پیتھ سے ہم نے چلنا ہے اس کے آگے، اگر وہ اس کی ایکچوئل حقیقت کو ہم لوگ جان لیتے تو ہم کبھی بہت زیادہ روتے اور بہت زیادہ کم ہنستے۔ انسان کی ہنسی، مذاق، شغل، انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، یہ تو دنیاوی ایک زندگی ہے جس کے بارے میں جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی ہے متاع الدنیا الا غرور، یہ تو صرف ایک دنیاوی غرور کے لیے ہے۔
متاع کا لفظ جو دنیا کی جتنی بھی دنیا میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے لیے لفظ قرآن میں حدیث میں جگہ جگہ متاع ملتا ہے. متاع عربی زبان میں امام اسمی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ سوچا کہ اس متاع کا ایکچوئل لغت میں یعنی کہ ڈکشنری میں ووکیبلری میں عربی میں اس کا میننگ ہے کیا, جو اللہ نے جگہ جگہ متاع الدنیا متاع الدنیا دنیا کی متاع یعنی کہ دنیا کا سامان اس کو تشبیہ دی ہے, یہ کیوں دی ہے؟ تو ہی واز ٹریولنگ ان اے ولیج ونس, اور وہاں انہوں نے دیکھا ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا کہ جا الکلب, ایک کتا آیا اور یاخذ المتاع, اس نے متاع کو اٹھایا ہمارے, اور وتبارک الجبل, اور وہ پہاڑ کے اوپر بھاگ گیا. تو متاع اس بچی نے جو یوز کیا تھا وہ جو برتنوں کا صاف کرنے کا یعنی کہ ایک صابن ہوتا ہے جسے صوفی صابن کہہ لیں یا واشنگ پاؤڈر کہہ لیں یا جو بھی برتن دھونے کا صابن ہوتا ہے, اسے متاع کہا جاتا ہے اصل ٹھیٹ لغت میں ووکیبلری کے اندر. اور وہ بچی نے اس پرٹیکولر آئٹم کے لیے یوز کیا جو کہ تھوڑا سا بس برتن میں دھویا اور وہ بالکل ڈیزالو ہو کے گھل کے وہیں پہ بہہ جاتا ہے پانی کے اندر. تو اس کی کیا ریالٹی ہے, کیا حقیقت ہے, چند لمحے یا کچھ عرصہ اور دین وہ ڈیزالو ہونے والا ہے. بالکل اسی طرح دنیا کی ایک ایک چیز کو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متاع کہا, یہ تو بالکل ایویپوریٹ ہونے والی, ڈیزالو ہو کے غرق ہونے والی, ختم ہونے والی چیز ہے. تو اسی لیے بار بار اب اس کا حل کیا ہے, حل ہمیں حدیث پاک میں پتہ چلتا ہے. دوسری نیکسٹ ایک اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انی ارا لا ترون واسمع ما لا تسمعون, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اتت السماء وحق لها وان تأتی والذی نفسی بیدی ما فی موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ, کہ آسمان اوپر چرچرا رہا ہے, فرشتے ایک ایک آسمان میں 4 انگلیوں, یہ اپنی 4 فنگرز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی اتنی بھی جگہ اس آسمان میں نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. اللہ کو ہماری تو کوئی ضرورت ظاہر نہیں ہے, لیکن میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ادھر اسی طرح سے فرمایا کہ تم اگر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھتے تو بہت ہی کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. وما لتزرتم بالنساء, اور نہ ہی تم اپنی عورتوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کے قابل رہتے اگر تمہیں وہ جان لیتے جو میں دیکھ رہا ہوں, علی الفروشات, بستروں پر. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّوْدَاتِ تَجَارُونَ إِلَّا اللَّهِ قَالَ أَبُو ذَرٍ يَا لَيْتِي كُنْتُ شَجْرَةً تُعْضَدُ, کہ اگر تم وہ جان لیتے تو تم کہیں جنگلوں میں کہیں نکل کے بھاگ جاتے, یعنی کہ بالکل ایب نارمل بن جاتے, تم لوگوں کو سینسز میں ہی نہ رہتے. اور یہی وجہ ہے ایک دوسری روایت میں جو کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنو نجار کے ایک باغ سے کراس ہو رہے تھے اور وہاں کچھ کفار کی قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا, اور فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا, if I wasn't afraid کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں ان قبر کے عذاب والوں کا حال سنائیں. تو یعنی کہ اگر وہ غیب کا جسے علم کہا جاتا ہے یا ان نون ان سین جسے چیز کہا جاتی ہے, اگر تم لوگ وہ دیکھ لیتے تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے. اس روایت سے پتہ چلتا ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح سے کہ بھائی تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اینڈ میں اپنی ایک حسرت سے کہا یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد, میں کاش کوئی درخت ہوتا, I wish I was just a tree, جسے اپنی جڑ سے اکاڑ کر اس کی روٹ سے کہیں پھینک دیا جاتا. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسا خوف ایک عالم ایک طاری ہو جاتا, اتنا وہ انفلوئنس ہو جاتے ظاہر ہے اس موت کے ڈر سے obviously. تو وہ کہتے شاید میں کوئی درخت ہوتا, نہ مجھ سے کوئی حساب کتاب کا ڈر ہوتا, نہ کوئی مجھے ٹینشن ہوتی, میں بس ریلیکس ایک دن خود ہی کٹ کے کہیں ختم بھی ہو جاتا, لیکن مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, مجھے کوئی خوف سے, موت کے, عذاب کے, اس کا کوئی ڈر نہیں رہتا. اور ظاہر ہے یہ حدیثوں کو بتانے کا مقصد تو obviously یہی ہے کہ لوگوں کے اندر موت کا ایک احساس پیدا ہو اور اس کی ریمیمبرنس دلوں کے اندر آئے, اور
پھر وہ آخرت کی اس فکر میں لگیں جو کہ ایک ایٹرنل آنے والی زندگی ہے، نا ختم ہونے والی، اس کی جو ایک اصل مقصد ہے زندگی کا، اس کی طرف کوئی ایفرٹ میں کچھ نہ کچھ اپنے جان مال وقت کے تھرو کچھ نہ کچھ ایفرٹ ڈالے اس کی تیاری کے لیے. اور اسی لیے اس کا حل کیا ہے، یہ کیسے کیا جائے بھائی؟ اچھا آبویسلی یہ باتیں تو ساری بالکل سمجھ آتی ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ اچھا پھر کیا کیا جائے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ فرأى الناس كأنهم يقتشرون قال اما انکم لو اکثرتم ذکرها ذمل الذات لشغلتم عما ارى الموت فاکثروا ذکرها ذمل لذات الموت. کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد میں، یعنی مسجد نبوی آبویسلی ہوگا، اس میں آئے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ ہنس ہنس کے یکتسرون بلا، یعنی کہ شغل میں انجوائے کر رہے تھے مسجد میں، یعنی پارٹی چل رہی تھی، یا پارٹی نہیں کہنا چاہیے لیکن آبویسلی وہ خوش تھے یا انجوائے کر رہے تھے یا ہنس رہے تھے، مسجد میں گپیں لگا رہے تھے، کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، یوں کہہ لیں. اگر بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو اور زیادہ سے زیادہ یاد کرو تو تم اس غفلت میں مبتلا نہیں ہوگے. یعنی جس غفلت کی وجہ سے تم لوگ اب ہنس کھیل میں مصروف ہو اور اپنا مشغلہ اس کو بنایا ہوا ہے، اگر تم موت کو زیادہ یاد کرو گے تو اس چیز سے تمہیں نجات مل جائے گی، اس غفلت کی زندگی سے. اور یہ ایسا کیوں فرمایا؟ آگے فرماتے ہیں کہ فیقول انا بیت الغربہ، کہ جب انسان مرتا ہے اور پھر وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو پہلے کہتی ہے انا الغرفہ انا بیت الوحدۃ وانا بیت التراب، میں تو مٹی کا، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. یہ اس کی قبر اس کو پکار کے کہتی ہے. اور پھر آگے وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا وَسَهْلًا، یعنی کہ جب کوئی مومن بندہ مرتا ہے اور اس کو اس کی قبر میں ڈالا جاتا ہے، اس کی قبر اس کو اس کی گریو یعنی کہ کہتی ہے کہ مرحبا اہلاً وسہلاً ان کنت العب من یمشی علی ظہری، کہ تم زمین پہ جتنے چلنے والے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے پسند تھے. اور بہرحال وہ اسے ویلکم کرتی ہے اور صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کرتی ہے. اور اسی طرح اس کے اپوزٹ پھر اگر کوئی یعنی کافر آدمی اس کی طرف جاتا ہے، جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کو قال له القبر لا مرحبا، نو یو ناٹ ویلکم، اور ولا اہلاً، وہی مطلب ہے اہلاً وسہلاً کہ ان کو تو لاب غزو من یمشی، قبر اس کو کہتی ہے تم زمین پہ چلنے والے مجھے سب سے زیادہ مبغوض یعنی کہ برے لگتے تھے، آج تم میری قبضے میں ہو. اور اس سے کہتی ہے یو آر ناٹ ویلکم. اینڈ دین وَإِذَا وَلِيَتْ الْيَوْمَ وَسِرْتُ إِلَيَّ فَزَرَا صَنِيبِكَ قَالَ فِلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفُ أَصْلَاعُهُ قَالَ وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَصْحَابِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ. اور اس کافر کو اس کی قبر دین سکڑنا شروع کرتی ہے، یعنی کہ آپس میں ملنا شروع کرتی ہے، اور پھر اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے یوں دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسے آپس میں جیسے یوں چل کے اور آپس میں مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پوری باڈی اس کافر کی بالکل آپس میں اس کی جو پسلیاں ہوتی ہیں، رائٹ ریبز اور لیفٹ ریبز، وہ آپس میں یوں گھس جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر، بالکل فلیٹ ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ میں اس سے بچائے. اور بہرحال ان دی اینڈ یہی پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ جو قبر ہوتی ہے یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایک بالکل یعنی جنت کا ہی ایک سارٹ آف پارٹ ہے، یا جہنم کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یعنی کہ اسی کی ایک سرٹن جیسے کیاری ہوتی ہے باغ میں جس میں پلانٹس وغیرہ چھوٹے اسے لگے ہوتے ہیں، تو یہ جہنم کی ایک کیاری ہے جو کہ قبر ہے، تو یہ اسی کا گویا ایک ٹکڑا ہے. تو کوئی چاہے تو آخرت کی فکر میں اور اس کی تیاری کر کے اسے اپنے لیے جنت بنا لے، یا کوئی اس سے اپنے لیے جہنم بنا لے، یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اور اس سے آخرت کی فکر کیسے کی جائے، ظاہر ہے
ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ مانتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ کیسے، لیکن اس کی فکر کیسے کی جائے. تو یہ اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها رادفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد آتے مسجد میں اور کہتے اذکر اللہ یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. یہ رادفہ یعنی کہ سور پھونکا، پہلا سور جو ہوتا ہے فرسٹ، وہ بالکل جیسے آسمانوں پہ ہے، فنفخ فی الصور، تو وہ بالکل جیسے آ رہا ہے. تتبعوہا یعنی کہ بالکل پیچھے، جیسے اٹس جسٹ فالوئنگ اس، جو سور پھونکا جانا ہے قیامت کا، یہ بالکل ہمیں فالو کر رہا ہے، اور اس کے بالکل پیچھے سیکنڈ سور پھونکا گیا ابھی کے ابھی. سو اذکر اللہ یعنی کہ ذکر اللہ کا زیادہ سے زیادہ کرو. اور آبویسلی اس کا یہی مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار میں، اور ذکر ان اٹ سیلف ہی اصل عبادت ہے. جیسے کہ اقیم الصلاۃ للذکر، ایون نماز بھی پڑھتا ہے انسان تو اسی لیے پڑھتا ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں اسی لیے فرما دیا انکرکس اس کا کہ اذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر میں یعنی کہ اللہ کی فارم میں، عبادت میں، اس کی یاد میں اپنے آپ کو لگاؤ. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نارمل ایک روٹین تھا کہ رات کا جو فرسٹ 1/3 حصہ ہوتا تھا اس میں وہ اپنے عشاء وغیرہ، کھانا پینا اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لائف کی وہ اپنے معاملات کر کے، اور پھر سیکنڈ حصے میں سونے چلے جاتے تھے. اور سیکنڈ تھرڈ سونے کے بعد جو لاسٹ تھرڈ حصہ ہوتا تھا اس میں اٹھ کے اور تہجد وغیرہ اور ان عبادات میں لگتے تھے. تو اینی ہاؤ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آج بھی کسی بندے کو تہجد میں اٹھ کے نماز کے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہو، مشکل ہوتی ہو، تو اسے چاہیے وہ موت کو یاد کرے، اپنی آخرت کی یا قبر کی فکر کرے. اگر وہ قبر کی اور آخرت کی اور قیامت کی تھاٹ دماغ میں لائے گا تو اسے آٹومیٹکلی تہجد پڑھنے میں آسانی ہوگی، عبادات میں اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اس کا ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے. اور دوسرا ایک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت سے ایسی پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جسے ڈر ہو، خوف ہو، تو وہ رات کے سٹارٹ میں ہی نکل جائے، اور جو نکل گیا سٹارٹ میں وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. کہ نارملی ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ جو ٹریولرز ہوتے تھے، قافلہ وغیرہ وہ چلتے تھے جب، تو یوزلی دے یوز ٹو اسٹارٹ دیئر ٹریولنگ ان دا لاسٹ بالکل اینڈ آف دا رات نائٹ، تاکہ ارلی مارننگ بالکل وہ نکلیں اور پورا دن انہیں مل جائے صبح سے لے کر رات تک، اور دین دے کین ریچ دیئر ڈیسٹینیشن. بٹ اس میں کیا ہوتا تھا، جو کافر چور ڈاکو یا تھیوز رابرز ہوتے تھے انہیں بھی اس بات کا ظاہر ہے پتہ ہے کہ موسٹلی ٹریولنگ اس ٹائم پہ ہوتی ہے، تو وہ اسی ٹائم پہ زیادہ جاتے تھے، نکلتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے. تو اس سے بچنے کے لیے کچھ جو کیراوینز ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ فرسٹ حصے میں ہی رات کی جلدی نکل جاتے تھے ٹریولنگ کے لیے رات میں ہی، تو اس سے ان کی بچت ہو جاتی تھی. تو اس لیے یہاں پہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ رات کو جلدی نکلے، یعنی کہ ویٹ نہ کرے آخری رات ہونے کا. جس کو آخرت کی فکر کرنی ہے وہ فوراً کرے اور اس کی تیاری میں ابھی نکلے، کیونکہ جو ابھی شروع میں رات کے نکل جاتا ہے وہی عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے یہی فرمائے ان سلعۃ اللہ غالیہ، کہ یہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کا یہ سودا ہے، یہ سستا نہیں، بہت مہنگا ہے اور بہت ہی قیمتی ہے، پریشس ہے. یاد رکھو، کیونکہ اللہ کا سودا اس جنت، ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ اٹ از ناٹ چیپ، اٹ از ایکسپینسو، اٹ از پریشس. اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، نکلنا پڑے گا، یا کوئی نہ کوئی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی. جو انسان کی اپنی کمفرٹ زون ہے اس سے باہر جا کے کہیں محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ جو آخرت کا سودا، جو اللہ کا سودا، یا یہ جو جنت ملنے کا سودا ہے، یہ اس کے برابر ہی کچھ نہ کچھ ورتھ اٹ ہوگا. ایسے دیر از نو فری لنچ ان ادر ورڈز اس کے بارے میں. اور اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی جان مال کو خرید لیا. اشتری المؤمنین
من المؤمنین کہ اسے خرید لیا ہے ان اٹ سیلف کہ ہی اونز اٹ، تو اسے کیسے اسپینڈ کرنا ہے، کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے مطابق چلیں گے تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، تو وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ لیکن آبویسلی اگر کوئی نافرمانی پہ اتر آئے گا، ضد پہ، عداوت پہ، تو وہ ظاہر ہے اس کا پھر ٹھکانہ خدا نخواستہ جہنم بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس سے بچنے والا ہی اصل کامیاب ہوگا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، قال رجل یا نبی اللہ من اکیسو، کہ ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ مجھے بتائیں کہ عقل مند کون ہے، من اکیسو الناس، لوگوں میں کلیور کون ہے، وائز کون ہے، وَأَحْزَمُ النَّاسِ، اور لوگوں میں بیوقوف یعنی کہ اسٹوپڈ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکثرہم ذکراً للموت واکثرہم استدعاء اولئک الاکیاس، کہ جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، اور جو لوگوں ایسے ہیں وہی اصل میں عقل مند ہیں، یعنی کہ اکثرہم ذکراً للموت، پہلی کام کیا کرتا ہے وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، وہی اصل میں عقل مند ہے، اور جو موت کو زیادہ یاد نہیں کرتا، یعنی کہ اور ذہب بشرف الدنیا یعنی وکرامت الآخرہ۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، وہ اصل میں عقل مند ہے، اور دنیا کی عزت بھی وہ حاصل کر لیتا ہے، اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی اسی کے لیے ہوتا ہے، بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، دنیا کی جو عزت ہے یا ویلیو ہے وہ بھی اس کو ملتی ہے، اور آخرت میں بھی وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس کا ظاہر ایک دوسری حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے، کلیور وہ ہے، یا وائز وہ ہے جو اپنے نفس کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی وانٹس کو، اپنی وشز کو اس اعتبار سے اس سٹرکچر میں، اس ٹینسل میں، اس ڈھانچے میں ڈھالتا ہے جس میں وہ عمل موت کے بعد کے لیے کرتا ہے، اور اصل اس کا جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے، اور وہ موت کے بعد کے جو کرنے کے لیے آج عمل کرنا ہے اس میں اپنے نفس کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی وشز، وانٹس، ہر چیز کو لگا دیتا ہے۔ اور بیوقوف آدمی، اسٹوپڈ آدمی وہ ہے جو دنیا میں تو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، یا اس کی پوجا کرتا ہے، یا اسے ورشپ کرتا ہے، اور اپنی جو بھی ڈیزائرز ہیں انہیں پورا فلفل کرنے پہ لگا رہتا ہے، اس کی ساری زندگی کا مقصد یہی ورلڈلی پلیجر ہوتا ہے، اور پھر اینڈ میں وَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ سے امید لگا کے بھی بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ حالانکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رجا یعنی کہ امید اللہ سے لگانے کا، یا ایک ہوپ ہونے کا بھی سرٹن معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، اور اگر کوئی بندہ صرف دنیا میں ہی لگا رہے گا اور پھر اللہ سے امیدیں باندھ کے رکھے گا تو اس کا ٹھکانہ خدا نخواستہ بہت ہی برا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو عقل مند ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ لما عمل بما بعد الموت، کہ موت کے بعد کی تیاری میں اصل میں اپنے آپ کو لگا کے رکھے گا، تاکہ تھوڑی سی تکلیف پریشانی اس دنیا میں آ بھی گئی تو آخرت میں اسے اصل کامیابی انشاءاللہ تعالی ضرور نصیب ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔